اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا و شفیع ذنوبنا حبیب الہی ابی القاسم مصطفی محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله العظم ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قال ربنا الذي عطاء كل شيء خلقه ثم هدى. صلوات پڑھیں محمد. عزیزان محترم، اس آیت میں ارشاد ہو رہا ہے کہ رب وہ ہے، پروردگار وہ ہے، ربنا الذی عطاء کل شیء خلقہ ثم ہدا. اللہ کی ذات وہ ہے، رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو خلق کیا اور اس کے بعد ہر چیز کی ہدایت کر دی. جب اللہ نے ہر چیز کو خلق کیا اور اس کی ہدایت کر دی تو اس آیت کے اندر دو لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال ایسے کیے ہیں جو قابل توضیح ہے کہ ربنا الذی، میرا رب وہ ہے. رب کسے کہتے ہیں؟ رب اسے کہتے ہیں جو تربیت کرتا ہے، جو ربوبیت کرتا ہے، اسے جو ہے رب کہا جاتا ہے. اور دوسرا جو لفظ ہے ثم ہدا، کہ اللہ کہتا ہے کہ میں خلقت کرتا ہوں جناب موسیٰ کی زبان سے کہ میرا رب وہ ہے جو خلق کرتا ہے ہر چیز کو، اس کے بعد اس کی ہدایت کر دیتا ہے. اچھا، دن رات میں آپ سورہ حمد پڑھا کرتے ہیں اور سورہ حمد میں پہلی آیت جو پڑھتے ہیں بسم اللہ کے بعد، اس میں پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. تعریف اس رب کی ہے جو عالمین کا پروردگار ہے، تعریف اس کی ہے جو اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے جو ربوبیت رکھتا ہے تمام عالمین کی. یہاں پر رب الانسان نہیں کہا، رب الملائکہ نہیں کہا، یہاں کا رب العالمین کہا. یعنی رب العالمین ہے وہ تمام کائنات میں جو عالم جسے کہا جاتا ہے، عالم میں چرند پرند حیوان ملک حور جنت جہنم دوزخ تمام چیزیں، درخت جمادات نباتات حیوانات انسان جن، تمام جو کچھ بھی شے ہے، جو بھی عالم کے اندر ہے، آسمان زمین سورج ستارے سیارے، یہ تمام جو کچھ بھی مخلوق ہے اس کی، یہ تمام عالمین کی مصداق ہے، سب کچھ عالم ہے. اللہ یہاں پر یہ کہتا ہے کہ میں رب العالمین ہوں، یعنی عالمین کی تربیت کرنے والا ہوں. اور اس آیت میں بھی اللہ کہہ رہا ہے میں نے ہر چیز کو خلق کیا ہے اور اس کے بعد اس کی ہدایت کر دی ہے. تو سوال یہ ہے کہ عزیزان محترم کہ اگر ہدایت کی جائے کسی چیز کی تو ہدایت کے لیے شعور کا ہونا ضروری ہے، ورنہ بے شعور کی تو ہدایت ہو نہیں سکتی، بے شعور کی تو تربیت نہیں ہو سکتی. اس کے معنی یہ ہے کہ کائنات کی ہر چیز شعور بھی رکھتی ہے، تبھی وہ قابل ہدایت بھی ہے اور صاحب تربیت بھی ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. ہم یہ سمجھتے ہیں اور ہمارے نزدیک یہ ہے، ہم نے اس کو تقسیم کیا ہوا ہے، یہ لیونگ تھنگ ہے، یہ نان لیونگ تھنگ ہے، یہ ذی شعور ہے، یہ بے شعور ہے، یہ ذی عقل ہے، یہ بے عقل ہے. ہم نے اپنے طرف سمجھنے کے لیے تقسیم کی ہوئی ہے، لیکن جس نے ان کو خلق کیا ہے وہ ان کی نیچر کو جانتا ہے، ان کی ذات کو جانتا ہے، ان کی خصوصیات کو جانتا ہے. لہذا جب وہ تربیت کی بات کرتا ہے تو نہیں کہتا میں انسان کی تربیت کرتا ہوں، وہ سورج کا بھی مربی ہے، وہ چاند کا بھی مربی ہے، وہ ستارے کا بھی مربی ہے، وہ پتھر کا بھی مربی ہے، وہ پانی کا بھی مربی ہے، وہ ہوا کا بھی مربی ہے، وہ چرند کا بھی مربی ہے، وہ پرند کا بھی مربی ہے، وہ سیاروں کا بھی مربی ہے، وہ ستاروں کا بھی مربی ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر.
وہ ہر چیز کی تربیت کرنے والا ہے اور ہر چیز کو ہدایت دینے والا ہے۔ جب وہ تربیت بھی کرنے والا ہے اور وہ ہدایت بھی دینے والا ہے، اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ چیزیں شعور رکھتی ہیں۔ لہذا مجھ سے جب میں طالب علم نہیں تھا، وہاں مجھ سے اہل سنت اکثر ایک سوال آپ سے بھی کرتے ہوں گے، تو اہل سنت بہت سارے سوال کرتے ہیں ہمارے عقیدے سے متعلق۔ ہمارے 11ویں امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام نے 5 علامتیں مومن کی بتائی ہیں۔ علامت جو 5 مومن کی جو 40 میں عموماً آپ سنتے رہتے ہیں کہ نماز میں بسم اللہ وہ زور سے پڑھتا ہے، خاک شفا پر وہ سجدہ کرتا ہے، دن اور رات میں 51 رکعت نماز پڑھتا ہے، سیدھے ہاتھ پہ عقیق کی انگوٹھی پہنتا ہے، یہ وہ اور زیارت 40 پڑھتا ہے یا زیارت 40 کے لیے جاتا ہے۔ یہ 5 صفات ہیں امام نے بیان کی گئی ہیں۔ اگر آپ یہاں پر غور کریں کہ امام 5 صفات کو بیان کر رہے ہیں ایک مومن کی، جس میں سے مومن کی صفات بیان کرتے ہوئے 3 صفات کا تعلق نماز سے ہے کہ نماز میں وہ سجدہ کرتا ہے، پڑھتا ہوگا تو سجدہ کرے گا، اگر نماز پڑھتا ہوگا تو بسم اللہ زور سے پڑھے گا، اگر واجب پڑھتا ہوگا تو مستحب پڑھے گا۔ لہذا 3 علامتیں تو ایک مومن کی بتا رہے کہ نماز پڑھنے والا ہے کہ یہ نماز، اور پھر 2 علامتیں بتاتا ہے کہ یہ حسین والا ہوتا ہے، کہ حسین والا ہوتا ہے۔ اگر مومن ہوتا ہے تو وہ حسین والا ہوتا ہے، خاک کربلا پہ سجدہ بھی کرتا ہے، زیارت 40 بھی پڑھتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یعنی امام علیہ السلام ہمیں ایک میسج دے کر جا رہے ہیں کہ یہ تمہارے تصورات ہیں نماز اور داری کے جدا ہو سکتے ہیں، لیکن ہماری نظر میں جو نمازی ہوتا ہے وہی حسین والا ہوتا ہے، جو حسینی ہوتا ہے وہی نماز پڑھنے والا ہوتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ تو عزیزان محترم، یہ امام علیہ السلام نے بیان کیا، تو یہاں پر بسم اللہ کا زور سے پڑھنا سمجھ میں آ جاتا ہے، یہاں پہ 51 رکعت نماز پڑھنا بھی سمجھ میں آ جاتا ہے، خاک کربلا پہ سجدہ کرنا بھی کسی حد تک تشیعوں میں سمجھ میں آ جاتا ہے، زیارت 40 پڑھنا بھی شیعہ ویو سے بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ لیکن ایک چیز ہے کہ وہ دائنے ہاتھ میں عقیق کی انگوٹھی پہنتا ہے۔ یہ انگوٹھی جو پہنتا ہے یہ کیوں پہنتا ہے؟ جا کے روایات میں ڈھونڈنے، جو انگوٹھی کو چلے جائیں تو وہاں پہ آپ کو ان چیزوں کا شعور نظر آئے گا۔ اب آپ کو ایک اور میں بات بتاتا ہوں کہ عزیزان محترم، نہ فقط چیزوں میں شعور ہے، لیکن شعور کے لیے یہ چیز ہے کہ اس چیز میں جو شعور ہے اس کے درمیان اور اس کے خالق کے درمیان ربط بھی تو ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر ایک پروفیسر اگر اس بچے کو پڑھانا چاہے اور وہ اسی لیول سے پڑھانا چاہے جس لیول کا وہ پروفیسر ہے، تو یہ بچہ پڑھنے کی بھی صلاحیت رکھتا ہے، سیکھنے کی بھی صلاحیت رکھتا ہے، لیکن اگر پروفیسر اس لیول سے پڑھائے گا تو وہ لیول اس کا نہیں ہے۔ اس کو اس لیول پر آنا پڑے گا کہ جس لیول سے اس بچے کو بات سمجھ میں آئے۔ یعنی بات سمجھانے کے لیے دونوں افراد کے اندر، سمجھانے والے کے اندر بھی، تربیت کرنے والے کے اندر بھی، ہدایت کرنے والے کے اندر بھی اور ہدایت لینے والے کے اندر بھی ایک رابطہ ہونا چاہیے، ایک سنخیت ہونا چاہیے۔ اگر رابطہ نہیں ہوگا تو وہ تربیت نہیں کر سکتا، رابطہ نہیں ہوگا تو وہ ہدایت نہیں کر سکتا۔ اب کائنات میں رب العالمین اللہ کی ذات ہے، رب العالمین جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے، ہدایت کرنے والا اللہ کی ذات ہے۔ اگر کوئی مظہر بنے گا، اس کا کوئی نمائندہ بنے گا، تو اس میں صفت یہ ہونی چاہیے کہ اس کا وہ بھی دنیا کے ہر زبان کو بھی جانتا ہو، ہر شعور کو بھی جانتا ہو، اور کائنات کی ہر چیز اس کا شعور بھی رکھتی ہو۔ کائنات میں ایک ہی خاندان نظر آتا ہے کہ جن کے ہاتھ میں سنگریزے کلام کرتے ہیں، اشاروں سے چاند شق ہو جاتا ہے، اشاروں سے سورج پلٹ آتا ہے، شیر کی تصویر سے شیر بدل جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کائنات کی ہر چیز شعور رکھتی ہے، ہمارا مولا ہے آرڈر دے رہا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اور اس کی بڑی مثال جو آپ ماہ رمضان میں ہر ذاکر سے سنا کرتے ہیں، ہر ذاکر سے سنا کرتے ہیں، جو بھی عالم دین آتا ہے، جو بھی ذاکر آتا ہے، یہ 2 روایتیں ضرور پڑھتا ہے۔ میں صاحب نہیں پڑھ رہا، شعور چیزوں کا بتا رہا ہوں، جمادات کا بھی اور حیوانات کا بھی، کہ جب مولا کائنات 19 کی صبح چلتے ہیں مسجد کی طرف
تو آپ کا دامن آ کے بطخیں پکڑتی کہ نہیں پکڑتی؟ دنیا شعور نہیں رکھتی ہے لیکن جانور شعور رکھتا ہے، یہ کائنات کا مولا جا رہا ہے، کائنات میں انسان نہیں بستے، کائنات کے معنی تمام چیزیں ہوتی ہیں۔ علی کو مولا انسان نہیں بنایا، مولا کائنات بنا کر بھیجا تھا، لہذا وہ بطخوں کو بھی یہ شعور تھا، اور جب آگے بڑھے تھے تو وہ جمادات جو زنجیروں میں آتی تھی اس نے بھی پٹکے کو پڑے کہا مولا آج نہیں جائیے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ لہذا اس کے معنی یہ ہے کہ کائنات کی ہر چیز میں شعور بھی ہوتا ہے اور اسے اس کا بھی شعور ہوتا ہے، ورنہ پوری دنیا، کسی نے آ کر امتحان لیا علی ابن ابی طالب کا، آ کر امتحان لیا کہ یہ علی علیہ السلام جو ہیں یہ تو مردہ زندہ کر لیتے ہیں، آج ان سے ہم زندے پر نماز پڑھا دیں۔ مشہور معروف واقعہ ہے، امام اصرار کر کے پوچھ رہے ہیں کہ دیکھو میں اس کی نماز پڑھا دوں؟ کہ ہاں آپ پڑھا دیں۔ آپ اس کی نماز پڑھا دوں؟ تو انہوں نے کہا ہم نماز پڑھا دیں۔ جب امام نے نماز پڑھا دی تو جو زندہ تھا وہ مردہ ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام کائنات کی ہر چیز پہ تصرف رکھتا ہے۔ جب وہ نماز جنازہ کے الفاظ ادا کرے گا تو اس کے اثرات ہوتے ہیں، جب اس کے اثرات ہوں گے تو وہ مؤثر ہوتا ہے، اس چیز پر اثر ڈالیں گے، اگر زندہ ہوگا تو مردے میں تبدیل ہو جائے گا۔ لہذا آپ کائنات کی تمام چیزوں کو اٹھا کے دیکھ لیں، آئینہ تھار کے جتنے واقعات آپ اٹھا کر دیکھ لیں، ان میں یہ نظر آتا ہے کہ کائنات کی ہر چیز شعور رکھتی تھی۔ امام ہادی علیہ السلام آپ کا امتحان لینے کے لیے آپ کو اس کچہرے میں ڈالا گیا جہاں بھوکا شیر تھا، جب آ کر دیکھا وہ تلوے چاٹ رہا تھا امام کے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شیر تھا لیکن شعور رکھتا تھا، شیر تھا لیکن شعور رکھتا تھا۔ ہر چیز کائنات کی شعور رکھتی ہے اپنے رب کی، لہذا رب کا نمائندہ بھی وہی بن سکتا ہے، نبی کا نمائندہ بھی وہی بن سکتا ہے۔ وہ عالمین کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں، وہ رب العالمین ہے، تو اب جو مولا بنے گا وہ بھی عالمین کا مولا بنے گا۔ وہ نہ مدینے کا مولا ہے، نہ مکے کا مولا ہے، نہ عرب کا مولا ہے، نہ عجم کا مولا ہے، بلکہ وہ تمام کائنات کا مولا ہے۔ اس لیے ہم علی کو مولا کائنات کہتے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد کی ذات پر۔ عزیزان محترم، اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ میں نے ہر چیز کو خلق کیا ہے اور اس کے بعد اس کی ہدایت کر دی ہے، اور جب ہدایت کی ہے تو اس کے معنی شعور ہے اور ہدایت لینے والی بھی ہے۔ اللہ نے جن کی ہدایت کا اہتمام کیا ہے، بہترین مخلوق جو ہے اس میں اللہ نے انسان کو قرار دیا، اور انسان کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ ہدایت کا اہتمام کیا، ان میں سے ہمارے معصومین علیہم السلام ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے وجود کو ہمارے درمیان رکھا تاکہ ہماری ہدایت ہو جائے، ہماری ہادی بنا کر اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا۔ لیکن ہدایت کا جب لوگوں نے ہدایت سے منہ پھیر لیا تو ظاہر ہے ہدایت سے منہ پھیر لینے سے انسان جو ہادی ہوتا ہے اس کی عظمتوں میں کمی نہیں آتی۔ دیکھیں چراغ سے اگر انسان منہ پھیر لے، چراغ کی لو میں کمی نہیں آتی، اس کا منہ تاریکی ہو جاتا ہے۔ کائنات میں یہی کچھ ہوا، جس نے علی سے منہ پھیرا وہ گمراہی میں گر گیا۔ علی آج بھی درخشاں ہے، علی آج بھی چمک رہا ہے، وہ ان کا چہرہ سیاہ ہو گیا، علی آج بھی نورانی نظر آتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد کی ذات پر۔ اور خداوند متعال نے انسان کی ہدایت کا اہتمام اس طرح سے کیا ہے کہ آپ اگر دیکھیں ہمارے درمیان اللہ تعالیٰ نے بچے جو ہوتے ہیں وہ ایک لیمٹ تک شعور رکھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اچھائی اور برائی کا شعور انہیں دے دیا ہے۔ مثال کے طور پہ اس بچے سے اگر پوچھا جائے یا اس بچے سے پوچھا جائے، ایک 4 سال کے بچے سے، 2 سال 3 سال کے بچے سے پوچھا جائے بیٹا یہ بتا دو کہ امانت کیا ہوتا ہے، تو کہے گا پتہ نہیں کس چیز اور چڑیا کا نام، وہ کہے گا ابا یہ بتائیے کھانے والی چیز ہے تو اچھی بات ہے لا دیں مجھے۔ اس کو امانت کا نہیں پتا، اس سے پوچھو خیانت کیا ہوتی ہے تو بچہ کہے گا ابا ہمیں کیا پتا خیانت کیا ہوتی ہے۔ لیکن اس کے معنی بچہ امانت اور خیانت کے الفاظ سے تو واقف نہیں ہے، لیکن بچہ امانت اور خیانت کے مفہوم سے واقف ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر فرض کریں کوئی بچہ آئے اپنے باپ کو ایک جوس کا ڈبہ پکڑا دے کہ بابا میں واش روم سے ہو کے آتے ہیں جوس پکڑیے آپ،
اس نے بابا نے جوس پکڑا اور بچہ گیا تھا واش روم، جب واپس آیا جوس کا ڈبہ خالی ہے. تو بچہ جس آنکھوں سے دیکھ رہا ہے وہ آنکھوں سے دیکھے کہ بابا آپ نے خیانت کر دی. لفظ خیانت سے واقف نہیں تھا، لفظ امانت سے واقف نہیں تھا، لیکن امانت کا مفہوم بھی جانتا تھا کہ آپ کو پینا نہیں چاہیے تھا. اب پی لیا ہے تو آپ نے خیانت کی اس بات کو بھی جانتا ہے. ہاں لفظ نہیں دوہرا سکتا. اس کو قرآن نے کہا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. ہم نے انسان کے نفس کو بنایا اور برائی کا بھی بتا دیا، اس کو اچھائی کا بھی بیان کر دیا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. تو بچہ ہوتا ہے، ہم اسے بے شعور سمجھ رہے ہوتے ہیں، ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بچہ نہیں سمجھ رہا. بچہ بہت اچھی طرح سے باپ نے کہاں جھوٹ بولا، ماں نے کہاں جھوٹ بولا، باپ نے کہاں دھوکہ دیا، ماں نے کہاں دھوکہ دیا، ماں باپ میں کہاں مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی، یہ بچہ جو ہے اپنی فوٹوگراف بنا رہا ہوتا ہے. یعنی اس کی شخصیتیں بن رہی ہوتی ہیں، یہ تصویر کھنچ رہی ہوتی ہے. اور یہاں پہ اس مقام پہ ایک مثال دیا کرتا ہوں، وہ مثال میں ہی دیتا ہوں کہ اگر آپ روڈ پہ جائیے اور روڈ پہ جاتے جاتے آپ ایک سائڈ میں کیمرہ لگا دیں اور آپ گھر جب پہنچ جائیں، اب اس آپ کیمرے کو اگر دیکھیں تو آپ اس میں جب غور کریں گے بہت سی چیزیں راستے میں ایسی پڑی ہوں گی جو آپ نے نہیں دیکھی ہوں گی. آپ نے اس کو غور ہی نہیں کیا ہوگا کہ آپ ڈرائیو کر رہے تھے، لیکن اس کیمرے نے اگر سائڈ میں ایک درخت ہے تو اس کو بھی کیچ کر لیا، اس درخت میں کوئی چڑیا ہے تو اس کو بھی بنا لیا ہے. یعنی اس نے کوئی چیز کو ترک نہیں کیا، کیونکہ کیمرہ بہت شارپ ہوتا ہے، وہ ہر چیز کو محفوظ کر لیتا ہے. کائنات میں اللہ نے جو بچے کو بنایا ہے، کیونکہ یہ بچہ کچھ جانتا تو ہے نہیں، اس کو سیکھنا اسی دنیا میں ہوتا ہے، لہٰذا اللہ نے اس کو بہت شارپ بنایا ہوتا ہے. وہ سب کچھ جانتا ہے، ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ نہیں سمجھتا، ہم یہ سمجھ رہے تھے بچہ ہے، لہٰذا ہماری جتنی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں چاہے وہ اچھی ہو چاہے وہ بری ہو، وہ بچہ کیچ کر رہا ہوتا ہے. اگر آپ بچے سے چاہتے ہیں وہ قرآن پڑھے تو اور پھر آپ اس کو تو سنڈے مدرسے پکڑ کے لائیے، سیٹرڈے مدرسہ لائیے. مجھے نہیں پتا یہاں روز ہوتا ہے یا سنڈے سیٹرڈے ہوتا ہے، بہرحال آپ روز لے کر آئے یا سنڈے سیٹرڈے آئے. لیکن اگر بچہ گھر میں یہ دیکھتا ہے نہ ماں قرآن پڑھتی ہے نہ باپ قرآن پڑھتا ہے تو وہ پھر بچہ قرآن سے کبھی انس پیدا نہیں کر سکتا. اس لیے نہیں پیدا کر سکتا، اس کو پتا ہے کہ یہ کوئی فارمیلٹی ہے پوری کی جا رہی ہے دین کی، چلو اس کو پڑھ لیا ہے، اب پڑھنا تو آ گیا. ویسے جیسے ماں باپ نے رکھا تھا ہم بھی قرآن رکھ کر بھول جاتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات پر. لہذا خداوند متعال نے انسان کی جو ہدایت کا اہتمام کیا ہے، وہ چاہے بچہ بھی ہو، بچے کی بھی اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی ہے. اور ہدایت کے لیے خداوند متعال نے انسان کے لیے جو سب سے اہم دروازہ رکھا ہے وہ دروازہ نالج کا ہے، وہ علم کا دروازہ ہے کہ انسان جب در علم سے وابستہ ہو جاتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا در ہے، اگر اس سے وابستہ ہو جاتا ہے تو یقیناً وہ شخص ہدایت پا جاتا ہے، کیونکہ علم انسان کی ہدایت کرتا ہے. لہذا قرآن مجید اٹھا کر دیکھ لیں، قرآن مجید میں بار بار ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اے صاحبان ایمان لے کر آؤ اور اعمال صالح انجام دو. ایمان کسے کہتے ہیں؟ اچھے عقائد کے، عقائد حقہ کے علم آ جانے کو ایمان کہا جاتا ہے. پھر اس ایمان کو عمل میں تبدیل کر دینے کو عمل صالح کہا جاتا ہے. اور انسان کا جو ایمان جتنا پختہ ہوتا چلا جاتا ہے وہ عمل میں اتنا زیادہ عمل کرتا چلا جاتا ہے. لیکن اگر انسان عمل نہیں کرتا ہے تو اس کے ایمان میں بھی اضافہ نہیں ہوتا. کیوں اضافہ نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ ایمان نور ہے. ایمان جو ہے الایمان و نور، ایمان ایک نور کے مانند ہے. العلم و نور، علم جو نور کے مانند ہے. علم بھی نور ہوتا ہے، ایمان بھی نور ہوتا ہے. اور نور کی صلاحیت یہ ہوتی ہے کہ نور میں اگر اضافہ کرنا ہوتا ہے تو اس میں ایفرٹس کرنا پڑتی ہیں، ورنہ نور کتنا ہی قوی ہو ایک حد تک ہدایت کرتا ہے. مثال دوں آگے بات واضح ہو جائے. اگر 10 واٹ کا بلب ہے اس سے آپ کو کتنا نظر آئے گا؟ کوئی خاص نظر تو نہیں آتا، ایک دور حد تک دکھائے گا. ایک 500 واٹ کا بلب ہو وہ بھی آپ کو نظر جو ہے دکھائے گا. لیکن دونوں میں فرق یہ ہوگا، جو 500 واٹ کا بلب ہوگا اس کو بھی لے کے آپ کھڑے رہیے اور 10 واٹ کے بلب کو لے کھڑے رہیے، دونوں آپ کو ایک حد تک دکھائیں گے. اس کی بس حدود زیادہ ہیں اور اس کا حدود کم ہوتے ہیں. اس کے حدود کم ہے، اس کے حدود زیادہ ہیں. لیکن عزیزان محترم، انسان کے پاس 10 واٹ بلب ہو، 100 واٹ 500 واٹ بلب نہیں ہے. اگر 10 واٹ بلب ہے لیکن اسی بلب کو لے کر اگر انسان چلنا شروع ہو جائے
تو جتنا آگے بڑھتا رہے گا وہ بلب اس کی ہدایت کرتا رہے گا. یعنی جیسے ہی نور میں عمل کو داخل کر دے گا تو کم ایمان بھی ہو اور کم علم بھی ہو وہ انسان کے مفید واضح ہو جاتا ہے. لیکن اگر 500 واٹ کا بلب ہو لیکن لے کے کھڑا رہے تو وہ اس کی ہدایت نہیں کرتا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. اور آپ دیکھ لیں یہ تو آپ کے دن اور رات کا ہے. آج تک کوئی اپنا ایسا بلب لگا ہے بنایا گیا جس کو ہم یہاں جلا دیں آپ کے گھر تک روشنی دے دے کہ آپ کو گھر جانا ہے لہٰذا اس کو ہم نے حسینیہ سے جلا دیا اور آپ کے گھر تک وہ راستہ دکھا دے؟ نہیں، ایسا بلب تو اب تک کوئی نہیں بنا ہے کہ اتنا پاورفل ہو کہ آپ کے گھر تک اس کی روشنی جائے. تو آپ نے گھر تک کیسے پہنچتے؟ کوئی پاورفل بلب ہوتا ہے؟ چھوٹا سا بلب ہوتا ہے، ہیڈ لائٹ ہو تو اس کے سارے آپ گھر تک پہنچ جاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے ہوتی چھوٹی ہے لیکن اس کے ساتھ مسلسل عمل ہوتا ہے. جب انسان چھوٹا سا بھی چیز روشنی ہو اس کے ساتھ عمل کرتا رہتا ہے تو وہ چھوٹی چیز بھی انسان کے لیے کافی ہو جاتی ہے. انسان نالج کم رکھتا ہو لیکن اس پر عمل ہوتا رہے تو انسان کے لیے نالج کافی ہو جاتی. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. ہدایت کا یہ رول اور ہدایت کا جو قانون ہے وہ یہی قانون ہے کہ انسان جو جانتا ہے اس کے اوپر انسان عمل کرتا چلا جائے. اگر وہ عمل کرتا چلا جائے گا تو یقیناً وہ ہدایت یافتہ ہوتا چلے جائے گا. لہذا پیغمبر اسلام چاہتے یہ تھے کہ اس امت کے لیے راہ ہدایت بیان کر کے چلا جائیں. لہذا پیغمبر اسلام نے کوئی مثال نہیں چھوڑی، کوئی طریقہ نہیں چھوڑا دنیا کو یہ بتانے کا کہ میرے بعد تم ہدایت حاصل کیسے کرو. لہذا ایک مقام پر یہ کہا کہ تمہیں اگر ہدایت حاصل کرنی ہے انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، یاد رکھو اگر تمہیں علم چاہیے ہے تو علی میں جو وہ دروازے میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. اگر تم علی سے وابستہ ہو جاؤ گے تو صاحب فضل و علم ہو جاؤ گے اور اگر در علی کو چھوڑ دو گے تو تمہارے پاس عمل بھی ہوگا لیکن اس کے باوجود تم تاریکی میں ڈوب جاؤ گے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے علم کی 4 درجات ہیں، علم کی 4 قسمیں ہیں، 4 لیولز ہیں علم کے. اور امام فرماتے ہیں کہ علم مسموع ہے، ایک جو ہے عین الیقین ہے، ایک حق الیقین ہے، ایک یقین ہے، ایک یقین مسموع ہے. کہا یہ 4 جو علم کے درجے ہیں ان کا نام امام علیہ السلام بتاتے، ایک کا نام اسلام ہے، ایک کا نام ایمان ہے، ایک کا نام تقوی ہے اور ایک کا نام یقین ہے. یہ امام علیہ السلام کی حدیث ہے کہ علم کے 4 سلسلے ہیں، اسلام، ایمان، تقوی، یقین. اور امام نے پھر اس کو بیان بھی کیا. وہ یقین مسموع ایک ہے، ایک حق الیقین ہے، ایک عین الیقین ہے، ایک خود یقین ہے. امام علیہ السلام نے 4 کیٹیگری سے بیان کیا. اب اس کو مثال دے کے بات کو واضح کر دوں کہ اسلام کسے کہتے ہیں، ایمان کسے کہتے ہیں، مسلمان کسے کہتے ہیں، مومن کسے کہتے ہیں، مومن کسے کہتے ہیں، متقی کسے کہتے ہیں، متقی کسے کہتے ہیں، اہل یقین کسے کہتے ہیں. امام کی اس حدیث کی روشنی میں اذان محترم واضح سی مثال کے طور پر آپ لوگ یہاں آ کر بیٹھ گئے ہیں. اب آپ کو نہیں پتا باہر برف باری ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے، لیکن میں آپ سے کہوں کہ نہیں برف باری باہر ہو رہی ہے تو آپ یقین کر سکتے ہیں. اگر آپ نے یقین کر لیا کہ مولانا ممبر پہ کیوں جھوٹ بولیں گے، مولانا کو کیا برف باری ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے، جن کو آنا تو آ گیا، برف باری ہوتی رہے. لہذا برف باری اگر ہو رہی ہے اور آپ نے اس بات کو یقین کر لیا تو یہ علم کا پہلا منزل ہے کہ جہاں آپ نے میری بات کو مانا لیکن دلیل مجھ سے طلب نہیں کی، مان لیا، اس کو اسلام کہتے ہیں. بغیر دلیل کے صرف قبول کر لینے کو اسلام کہا جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں یقین مسموع، یعنی سن کر یقین کر لینا. یہ پہلی منزل ہے. ہم نے جنت نہیں دیکھی، ہم نے دوزخ نہیں دیکھی، ہم نے ملائکہ کو نہیں دیکھا، ہم نے حشر نہیں دیکھا، ہم نے برزخ نہیں دیکھا، ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا، لیکن صادق زبان سے سنا، ہم نے یقین کر لیا. اسی کو دائرہ اسلام میں داخل ہو جانا کہتے ہیں. مسلمان ہو گیا، لہذا مسلمان ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ کلمہ توحید اور کلمہ رسالت اقرار کر لے تو اسے مسلمان کہا جاتا ہے. وہ مسلمان ہو جاتا ہے اگر ان 2 کلموں کا
اقرار کر لے کیونکہ بس اس نے ان کے کہنے پر مان لیا وہ مسلمان کا درجہ ہے، لیکن مسلمان سے زیادہ جو ہے وہ ایمان کا درجہ ہے۔ مسلمانیت کے بعد انسان کے بعد ایمان کا درجہ آتا ہے۔ وہ ایمان کا درجہ کیا ہے کہ اگر میں نے یہ کہا کہ باہر برف گری ہوئی ہے، گر رہی ہے، تو اتنے میں کوئی صاحب آئے، میں نے ان کے سر پہ گری ہوئی برف آپ کو دکھا دی، میں کہا یہ دیکھیں ان کے سر پہ، ان کے کوٹ پہ دیکھیں برف گر رہی ہے، تو آپ نے سمجھ گئے کیونکہ میں نے نہ صرف دعویٰ کیا بلکہ اپنے دعوے پہ دلیل بھی دکھا دی۔ جب دعوے پر دلیل دکھا دی تو اس کے معنی یہ ہے کہ میں نے آپ کو جو ہے علم کا ایک اور درجہ دیا اور بتا دیا، اس کو امام کہتے ہیں، اسے ایمان کہتے ہیں۔ ایمان جو ہوتا ہے وہ اس کا ہوتا ہے جہاں پر انسان کے بعد جو دعویٰ کیا تھا اس پر دلیل بھی دے دے۔ عزیزان محترم، اسی وجہ سے مسلمان کا درجہ اور ہے اور ایمان کا درجہ اور ہے۔ ہم ایمان اس لیے کہتے ہیں کہ ہم جب کلمہ توحید پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں تو دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں، لیکن علی ولی اللہ کہہ کر دلیل دیتے ہیں کہ ختم نبوت ہو چکی ہے، امامت کا سلسلہ آ چکا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ پھر ہم خالی نبوت کا اقرار نہیں کرتے کہ نبوت، ہم ختم نبوت کے قائل ہیں، دنیا سب یہ کہتی ہے وہ ختم نبوت کے قائل ہیں، اس لیے قرآن نے کہہ دیا۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ اب سلسلہ امامت شروع ہو گیا ہے، اب سلسلہ ولایت شروع ہو گیا ہے۔ ہم ولایت کے اقرار کر کے کائنات کو بتاتے ہیں دیکھو ہمارے ایمان پر دلیل یہ ہے کہ ہم علی کو ولی مانتے ہیں، اب سلسلہ نبوت ختم ہو چکا، لہذا اس کو کہا جاتا ہے ایمان کا درجہ۔ اس کو صاحبان ایمان، اس کو کہتے ہیں مومن۔ جو بھی علی بن ابی طالب کی ولایت کو نہیں رکھتا اسے مومن نہیں کہہ سکتے۔ مسلمان ہو سکتا ہے، مسلمان ہو سکتا ہے، مومن نہیں ہو سکتا۔ اس کو کم سے کم اپنی زبان سے اقرار علی ولی اللہ کا کرنا پڑے گا۔ جب تک وہ اقرار نہیں کہے گا اسے مومن نہیں کہتے۔ تو مومن کی علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ علی کی ولایت کا اعلان کرتا ہے۔ لیکن ایک اور درجہ آتا ہے جسے تقویٰ کہا جاتا ہے۔ تقویٰ کیا ہوتا ہے؟ اس میں انسان نے ایسا نہیں ہے کہ میں نے کہا صرف باہر برف گر رہی ہے، بلکہ آپ کو دلیل بھی دکھا دی کہ برف گر رہی ہے۔ اس کے بعد میں نے کھڑکی کھولی اور کھڑکی کھول کر آپ کو دکھا دیا کہ یہ دیکھیں باہر برف گر رہی ہے، یعنی اپنی آنکھوں سے آپ نے برف کو دیکھ لیا۔ جب آپ نے دیکھ لیا اب دور ختم ہو گیا۔ وہ ہو سکتا تھا سر پہ روئی کے گالے پڑے ہوں یا کہیں سے کوئی سفید چیز وہ جو پیکنگ ہوتی وہ گر گئی ہو، لیکن جب آپ نے آسمان سے برف گرتے دیکھ لی تو اب آپ کو کوئی شک نہیں رہا کہ یہاں سے یقیناً برف گر رہی ہے، لہٰذا آپ کے یقین میں اور اضافہ ہوا۔ اسے تقویٰ کہا جاتا ہے، اسے متقی کہتے ہیں۔ متقی جو ہوتا ہے وہ ایمان سے بھی بلند کلاس کا نام ہے، وہ اس سے بہتر مقام کا نام ہے، اسے متقی کہا جاتا ہے۔ آپ نے اس کو دیکھ لیا لہٰذا آپ متقی ہو گئے۔ وہاں پہ آپ کو بتا دیا، یعنی آپ کو دعویٰ بھی سنا، اس پہ دلیل بھی دیکھی، پھر خود جا کے آپ نے اس برف کو دیکھ بھی لیا۔ لیکن عزیزان محترم ایک اور اب مقام باقی رہ جاتا ہے جسے یقین کہا جاتا ہے۔ یقین وہ مقام ہے کہ آپ سے میں نے کہا کہ یہ برف گر رہی ہے، یہ دیکھیں صاحب کی برف ہے، منہ کھول کے بھی دکھا دیا برف ہے، لیکن پھر بھی ڈاؤٹ رہ گیا کہ برف گر رہی ہے کہ باہر آرٹیفیشل طور پہ کوئی چیز چھوڑی جا رہی ہے۔ آپ کو کیا پتا، نہیں جا کے ٹیسٹ تو کیا نہیں اس کو، لہذا آپ گئے، آپ تھوڑی دیر کے لیے اس برف کے پاس چلے گئے، اتنے برف میں کھڑے رہے کہ آپ نے اس کی ٹھنڈک کو اپنے وجود میں احساس کر لیا، یعنی آپ اس میں فنا ہو گئے، وہ آپ میں فنا ہو گئی، یعنی اس کو آپ نے اپنے پورے وجود سے سمجھ لیا، نہ صرف آنکھوں سے دیکھا، نہ صرف کانوں سے سنا، نہ صرف دلیل پہ کانے ہوئے، بلکہ اس برف کی ٹھنڈک کو، اس کے وجود کو اپنے پورے وجود سے آبزرو کر لیا اور پھر سمجھ لیا۔ اسے مقام یقین کہا جاتا ہے۔ یعنی یہاں پر اب کوئی ڈاؤٹ باقی نہیں رہا اور کوئی راستہ باقی نہیں رہا۔ انسان اگر مومن ہو، اگر مسلمان ہو، اسلام ہو، وہ بھی ارزش رکھتا ہے، ایمان ہو وہ بھی ارزش رکھتا ہے، متقی ہو وہ بھی ارزش رکھتا ہے، لیکن آخری مقام یقین ہے۔ لیکن کہا کیا جائے اس فرد کا جو ہر مقام پر اولیت رکھتا ہو، ہر مقام پہ نمونہ عمل ہو، تو اس کا کیا کہا
دیکھا جائے، اگر ایمان پہ اسے دیکھا جائے ولی امر مسلمین کہلاتا ہے، اگر اس کو اسلام پہ دیکھا جائے تو ولی امر مسلمین کہلاتا ہے، ایمان پہ دیکھا جائے تو امیر المومنین کہلاتا ہے، تقوی پہ دیکھا جائے تو امام المتقین کہلاتا ہے، اور یقین پہ دیکھا جائے تو یہ خود کہتا نظر آتا ہے لو کشف الغطا مدت تو یقینا، اگر علی کے آگے ہٹ جائے تو اس کے یقین میں اضافہ نہیں ہوگا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات پر۔ علی انسان علی کو اگر اپنا اسلام کے دائرے میں بھی بنائے نمائندہ اور اپنا لیڈر بنائے، ایمان کے دائرے میں بنائے، تقوی کے دائرے میں بنائے، یقین کے دائرے میں بنائے، تو علی کا گریڈ ہر مقام پہ بلند نظر آتا ہے۔ علی وہ ہے جو ہر مقام پہ نمونے عمل نظر آتے ہیں۔ علی کو اللہ نے ہر چیز پہ عزت دی ہے، لہذا پیغمبر مولا چار بتائے، لہذا پیغمبر کہتے ہیں کہ دیکھو اگر تمہیں علم ہی حاصل کرنا ہے، نہ کھڑکی سے گھس کے علم آتا ہے، نہ پنالے سے علم آتا ہے، در علی پر جا کر علم آتا ہے، اگر تمہیں داخلی ہونا ہے، اگر میرے علم سے فیضیاب ہونا ہے تو تمہیں علی سے ہو کے گزرنا پڑے گا، اور اگر تم اس سے فیضیاب نہیں ہوتے تم چاہے کھڑکی سے داخل ہو جائے چاہے پنالے سے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اس لیے کہ رسول تک پہنچنے کا راستہ صرف علی کی ذات ہے۔ علی کو اگر سمجھ لیا تو انسان یقیناً، کیوں عزیزان محترم، یہ ہم نے یہ صرف عقیدہ نہیں رکھا، جائیں کتابیں جا کر دیکھیں تو علماء نے ولایت کی قسمیں بیان کی ہیں کہ ولایت دو طرح کی ہوتی ہے، اور سرکار ولایت آپ جانتے ہیں امیر المومنین کی ذات ہے، کہ ولایت جو ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہے، ایک دو طرفہ ولایت ہوتی ہے اور ایک طرفہ ولایت ہوتی ہے۔ جو دو طرفہ ولایت ہوتی ہے وہ حقیقی ولایت نہیں ہوتی، اسے مجازی ولایت کہا جاتا ہے۔ جو ایک طرفہ ولایت ہوتی ہے وہ حقیقی ولایت ہوتی ہے۔ تو جو دو طرفہ اس کی مثال سن لیں اور جو ایک طرفہ اس کی مثال دے، بات واضح ہو جائے۔ جو دو طرفہ ہوتی ہے برابر کی ہوتی ہے، جیسے بھائی بھائی پر ولایت جو رکھتا ہے، یہ اس کا بھائی ہے تو وہ زید جو ہے اس کا بھائی ہے، دونوں آپس میں بھائی کی جو ولایت رکھتے ہیں ان میں جو رابطہ پایا جاتا ہے وہ برابری کی بنیاد پہ پایا جاتا ہے۔ لیکن یہ ولایت کون سی؟ مجازی ولایت کہلاتی ہے۔ اس کے مقابلے میں جو باپ بیٹے پر ولایت رکھتا ہے وہ بیٹا باپ پر ولایت نہیں رکھتا، اس لیے کہ باپ اصل ہوتا ہے، بیٹا فر ہوتا ہے۔ باپ حقیقت رکھتا ہے، اس کی بنا پر اس کا وجود ہوتا ہے، لہذا باپ کی ولایت اس کے اوپر ہوتی، اس کی کوئی ولایت اس پر نہیں ہوتی، اصل باپ کی ولایت ہوتی ہے۔ یہ ایک طرفہ ولایت کہلاتی ہے۔ تو کائنات میں اگر مومن کی مومن پر ولایت ہے تو دو طرفہ ولایت ہے۔ کائنات میں جس لیے آپ پورا قرآن اٹھا کے دیکھ لیں، جہاں پر اللہ نے حقیقی ولایت کا تذکرہ کیا ہے، کیونکہ ہوتی وہ ایک طرفہ ہے، نہ وہاں تثنیہ کا صیغہ استعمال کیا ہے نہ وہاں پر جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے، وہاں پہ یہی کہا ہے انما ولیکم اللہ والرسول والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ دیکھو یاد رکھو تمہارا ولی اللہ ہے اور اس کا رسول ہے، اور وہ ہے جو حالت رکوع میں زکات دیتا ہے۔ لیکن لفظ ولی کیا ہے؟ اللہ نے مفرد استعمال کیا، یعنی ولی ایک ہی ہوتا ہے، ولایت کا سرچشمہ ایک ہی ہے، وہ میری اپنی ذات ہے، اللہ ولی ہے، اس ہی ولایت کا سرچشمہ نبی ہے، اس ہی ولایت کا، نہ علی کی ولایت رسول سے جدا ہے، نہ رسول کی ولایت اللہ سے جدا ہے، نہ اللہ کی ولایت علی سے، یہ ایک ہی ولایت کا سلسلہ ہے، کیونکہ وہاں سے بس ولایت خدا بند متعلق کی ہے، علی اس ولایت کا سلسلہ ہے۔ اور اس کو آیت اللہ جوادی عاملی مثال دے کر بیان کرتے ہیں کہ مثال دیتے ہیں، کہتے ہیں کیسے بات کو ظاہر انسان، اب یہ ولایت ایک ایسی چیز ہے جو صرف تصوراتی چیز ہے، اس کو ہم باہر نہیں دیکھ سکتے، اور ان چیزوں کو سمجھنے ظاہر مثال کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو وہ مثال دیتے ہیں، کہتے ہیں اس ولایت کو ایک طرفہ ولایت وہ حقیقی ہوتی ہے، اس کو کیسے سمجھا جائے؟ تو کہتے ہیں سورج اپنی کرنوں پر ولایت رکھتا ہے۔ سورج جو ہے اس کی کرنیں جو ہوتی ہیں وہ اپنی کرنوں پہ جو ولایت رکھتا ہے، یعنی اصل فیض جو ہوتا ہے وہ سورج ہوتا ہے، اس کے کرنوں کے ذریعے فیض پہنچتا ہے۔
یعنی کرنیں جو ہوتی ہیں اصل منبع سے انرجی ہم تک سورج سے نہیں پہنچتی، سورج کی کرنوں سے پہنچتی ہیں۔ سورج اصل ولایت رکھتا ہے، سورج اصل انرجی رکھتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کرنیں پلٹ کر اس پر ولایت رکھتی ہیں، بلکہ وہ کرنوں پہ ولایت رکھتا ہے۔ اور کائنات جب فیضیاب ہوتی ہے وہ ڈائریکٹ سورج سے فیضیاب نہیں ہوتی، اس کی کرنوں سے فیضیاب ہوتی ہے۔ لہذا نظام ولایت جو ہوگا اللہ کی جانب سے، کیونکہ حقیقی ولی صرف اللہ کی ذات ہے، اب اس کا جو مظہر ہوگا وہ اس کے کرن کے مانند ہوگا، اور کرن کے مانند ہوگا۔ جان محترم، اب آپ سے سوال یہ کرتا ہوں، روزانہ جب سن رائز ہوتا ہے تو اس میں آپ پہلے سورج کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ اس کی کرن کا مشاہدہ کرتے ہیں؟ کرن جو ہوتی ہے وہ سورج سے پہلے طلوع ہوتی ہے، سورج بعد میں آتا ہے، یعنی کرن معرفت کا باعث بنتا ہے سورج کی۔ سورج نکل رہا ہے، یہ کرن بتاتی ہے۔ اب پیغمبر کی حدیث سمجھ آئی، وَمَنْ مَاتَ وَلَمْ يَعْرِفْ امام زمانہ مَاتَ مِیتَةً جاہلیہ۔ اگر کوئی امام کی معرفت نہیں رکھتا وہ نہ توحید کو سمجھ سکتا ہے نہ رسالت کو سمجھ سکتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اس لیے کہ اللہم صلی علی، اس لیے امام ہی کی ذات ہوتی ہے جو یہ تعریف کراتی ہے اللہ کون ہے۔ تبھی تو علی علیہ السلام کہتے ہیں، اور زیارت جامعہ میں آپ پڑھتے ہیں، بیکم فتح اللہ بیکم یختم، اللہ یہ بیان کرتا ہے یہ وہ ذوات مقدس ہیں کہ ان کے ذریعے میں نے ابتدا بھی کی ہے، ان کے ذریعے اختتام بھی کیا ہے۔ اس بات کو اگر پلٹ کر کہہ دوں، کائنات جب ابتدا کرتی ہے تو وہ اللہ کے نام سے کرتی ہے، لیکن جب اللہ ابتدا کرتا ہے تو ان کے فیض کے ذریعے کرتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کو، کیونکہ خود امام کہہ رہے بیکم فتح اللہ بیکو یختم، اللہ تعالیٰ آپ ہی کے ذریعے ابتدا کرتا ہے اور اللہ آپ ہی کے ذریعے اختتام کرتا ہے۔ معرفت اگر کوئی حاصل کرنا چاہتا ہے، کوئی توحید کا کلمہ پڑھنا چاہتا ہے، توحید سمجھ میں نہیں آ سکتی جب تک کہ امام کو نہ سمجھے، کیونکہ امام وہ ہوتا ہے جو یہ بتاتا ہے کہ سورج نکلنے والا ہے۔ اب آپ کو وہ بھی حدیث سے سمجھ آ گئی کہ میں ایک مخفی خزانہ تھا محمد، میں نے آپ کو خلق کر دیا، اس لیے محمد نے آ کے کلمہ پڑھایا۔ اس لیے ائمہ کہتے ہیں ہم نے جب تسبیح کی تو ملائکہ نے تسبیح شروع کی، ہم نے جب تحلیل کی تو ملائکہ نے تحلیل شروع کی، ہم نے جب خدا کی عبادت کی تو ملائکہ نے خدا کی عبادت کی۔ اور یہ ہدایت برحق کرنے والا منبر میں بیٹھ کر کہتا ہے سلونی سلونی، مجھ سے پوچھ لو، اس سے پہلے مجھے نہ پاؤ، میں زمین سے زیادہ آسمان سے واقف ہوں۔ یعنی ہدایت کا حق اس کو ہے جو زمین کے متعلق بھی جانتا ہو اور ہدایت کے آسمان کے متعلق بھی جانتا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اب آپ آ کے دیکھیں روایتوں میں ملتا ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ ائمہ اطہار ایسے ہی کہتے ہیں کہ ہم نے تسبیح کی تو انہوں نے تسبیح شروع کر دی، ہم نے تحریک، اس لیے کہ اللہ کی ائمہ اطہار سے یہاں تک ہے کہ اللہ کی جو عبادت کی جاتی ہے اس کا وجود، اس کا سبب جو ہے ہماری ذات ہے۔ ہم نے اللہ کی عبادت کر کے بتایا ہے، ہماری عبادت کرتے ہوئے لوگوں نے دیکھا، تبھی لکھنے والوں نے لکھا، کہا میں نہیں سمجھ سکا کہ علی کا کون خدا تھا، لیکن اتنا پتا ہے جس کو علی سجدہ کرتا ہے وہ لائق سجدہ ہے۔ کہنے میں صلوات پڑھے محمد و آل محمد کا۔ لہذا جو سجدہ کرتا ہے وہ جو ہے علی کو جو سجدہ ہے، جو جس کو علی سجدہ کرتا ہے یقیناً وہ سجدے کے لائق ہے۔ اب یہاں پر جانے محترم ایک روایت سن لیں کہ ایک مرتبہ پیغمبر اسلام کی خدمت میں جناب جبرائیل بیٹھے تھے اور گفت و شنید وحی کا سلسلہ جاری تھا، اور وحی کا جب سلسلہ جاری تھا اتنے میں جناب جبرائیل اچانک کھڑے ہو گئے۔ جب اچانک کھڑے ہو گئے تو جناب رسول خدا نے انجان بن کر ہی کہوں گا، لا علمی میں تو نہیں پوچھ سکتے، انجان بن کر ہی پوچھا تھا، کہا کہ اے جبرائیل تم کھڑے کیوں ہو گئے؟ کہا یا رسول اللہ یہ آپ کی شریعت میں ہے کہ جب استاد آئے تو شاگرد کو کھڑے ہو جانا چاہیے۔
کہا کہ آپ کی محفل میں علی مرتضی آ رہے ہیں لہٰذا میں کھڑا ہو گیا ہوں. تو ایک مرتبہ رسول اللہ نے انجان بن کر پوچھ لیا, کہا اے جبرائیل یہ بتا دو کہ تمہارے اور علی کے درمیان استاد شاگردی کا رشتہ کب بن گیا؟ تو کہا اے خدا, اب جناب جبرائیل کو موقع مل گیا تھا لہٰذا انہوں نے بیان کرنا شروع کیا. اللہ کا ایک نور تھا, عرش پہ چمکتا تھا, اس نے ایسے سوال کیا, اللہ نے مجھ سے میرے متعلق پوچھا کہ اے جبرائیل بتا دو میں کون ہوں, اے جبرائیل یہ بتاؤ تم کون ہو؟ کہا میرے کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. کہا تو یہ ایک نور نکلتا ہے جو میری مدد کرتا ہے, وہ علی کا نور تھا. کہا وہ علی کا نور تھا جس نے میری مدد کی. اور بتایا کہ جبرائیل پریشانی کی کیا بات ہے؟ کہہ دو انتا رب العظیم انا عبد الذلیل, میں عبد ذلیل ہوں اور اے اللہ تو جو ہے رب عظیم ہے. یعنی اس روایت سے یہ پتا چل گیا کہ علی وہ ہے جو نہ فقط زمین والوں کے لیے معرفت کا سبب بلکہ آسمان والوں کی بھی ہدایت کرتا ہے. یعنی وہ زمانہ وہ ایسا ہادی ہے, یعنی علی نے صرف دعویٰ نہیں کہ آسمان والے گواہی دے رہے ہیں کہ ہماری بھی ہدایت علی بن ابی طالب نے کی. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اچھا وہاں پہ دو تین نور اور اس کے نور کی خصوصیت, اس کا طلوع ہونا. اب جناب جبرائیل کو جب موقع مل گیا فضائل پڑھنے کا, جب رسول نے سوال ہی کر لیا, اب وہ پڑھنا شروع ہو گئے. لیکن یہاں پر میں ایک سوال کرتا ہوں, میں سوال یہ کرتا ہوں کہ یا رسول اللہ مجھے نہیں پتا, یا رسول اللہ یہ آپ کو کیا ہوا تھا؟ آپ سب کچھ جانتے تھے لیکن اس کے باوجود جبرائیل سے سوال کیوں ہو رہا ہے؟ آپ کے سامنے سب کچھ ہوا تھا. حدیث ہے پیغمبر اسلام کی کہ میرا بھائی علی کی تسبیح کرتا تو یہ ملائکہ تسبیح کرتے تھے. جب وہ تحلیل کرتا تھا تو یعنی تمام ملائکہ کو تسبیح اور تحلیل جو امیر المومنین نے سکھائی, یہ پیغمبر اسلام کی حدیث ہے. تو یا رسول اللہ یہ سب کچھ آپ کو پتا تو تھا, اور آپ کو کون سی علی کی فضیلت ہے جو نہیں پتا ہے؟ علی مال قرآن علی ہے, مال حق علی ہے, مثل کعبہ علی ہے, سفینہ نجات علی ہے, باب علم علی ہے, خواز کوثر علی ہے, ساقی کوثر علی ہے, شاف محشر علی ہے, قسیم نار علی ہے. یہ تمام فضیلتیں ہیں آپ ہی کی یہ آپ ہی کی زبان سے ہم نے سنی یا رسول اللہ. تو پھر آپ کس طرح سے پوچھ رہے؟ تو شاید مجھے نہیں پتا, لیکن رسول اللہ اس کا شاید جواب یہ دے, کہتے دیکھو تم جو کہہ رہے بات تو صحیح ہے, سارے کمالات میں نے علی کے میں نے بتائے ہیں اور ہم علی کو مانتے اس لیے ہیں. علی کو جو نہیں مانتا ہے اسے صداقت رسول میں شک ہے. ہم علی کو مان کے بتاتے ہیں, رسول کو صادق و امین مانتے ہیں. لہذا رسول اللہ جواب شاید دے. کہا دیکھو یاد رکھو تم نے یہ سوال تو کر لیا ہے لیکن تمہیں کیا پتا کہ علی کے فضائل سنانے میں جیسے لطف آتا ہے سننے بھی ویسے ہی لطف آتا ہے. یعنی میں چاہتا تھا, میں نے آج تک تمہارے لیے فضائل بیان کیے تھے, آج میرا جی چاہ رہا ہے کہ میں فضائل سن لوں. لہذا بات کو پلٹ کر کہہ دو, صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. لہذا بات پلٹ کر کہہ دوں کہ رسول اللہ یہ چاہ رہے تھے کہ اگر میں فضائل سنا کر چلا گیا تو اہل منبر کے لیے سنت چھوڑ کے جاؤں گا. علی کے فضائل سنانا سنت ہے, آج جبرائیل سے سن کے میں سنت چھوڑ دوں کہ علی کے فضائل سننا بھی سنت ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. علی ابن یقیناً عزیزان محترم علی ابن ابی طالب اور علی علیہ السلام جو ہیں اتنا اللہ تعالیٰ نے ان کا مقام بلند رکھا ہے, کائنات کا مولا بنایا ہے اور کائنات پہ علم کا احاطہ دیا ہے, ہر چیز کے عالم علی ہیں. لہذا اگر انسان علی کی خدمت میں آ جائے تو وہ عالم ہو جاتا ہے اور علی سے دور ہو جائے تو وہ گمراہ ہو جاتا ہے. مثال آپ کو دے دوں تاکہ بات پر واضح ہو سکے. دیکھیں آپ لوگ سی ڈیز اور ڈی وی ڈی سے بہت زیادہ عادی ہیں. اگر آپ ڈی وی ڈی اٹھائیں اور اٹھا کر اس کو جو ہے اس تخت پر رکھ دیں, اب اس ڈی وی ڈی میں بہت ساری بکس ہوں گی, بہت ساری چیزیں ہوں گی, لیکن آپ کو پتہ نہیں چل سکے گا اس ڈی وی ڈی میں کیا ہے. لیکن اس ڈی وی ڈی کو آپ ڈی وی ڈی پلیئر میں ڈال دیں جو اس کے لیے بنایا گیا ہے, تو وہ پلیئر جو ہوگا وہ بیان کرے گا کہ اس ڈی وی ڈی میں کتنی بکس ہیں, کتنی نالج ہے, کیا کیا پائی جاتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ڈی وی ڈی جس نے بنائی تھی اس نے اس تخت کو اس کا اہل نہیں بنایا تھا,
اس نے اس ڈی وی ڈی پلیئر کو بنایا تھا اہل کہ اگر اس کے حوالے وہ ڈی وی ڈی کی جائے گی تو وہ بتائے گا کہ اس کے اندر علم کے کتنے خزانے پائے جاتے ہیں. جب تک نہ اہلوں کے پاس قرآن رہا یا تو گلے میں لٹکایا یا نیزے پہ اٹھایا, لیکن جب علی کے پاس آیا تو پوری رات گزر گئی, بسم اللہ کی تفسیر تمام نہ ہوئی. صلوات پڑھے محمد و آل محمد کی ذات پر. اس لیے کیوں؟ اس لیے کہ علی ابن ابی طالب وہ ذات ہیں جو عین قرآن ہیں. وہ قرآن کا باطن بھی جانتے ہیں, قرآن کا ظاہر بھی جانتے ہیں. قرآن الفاظ کا مجموعہ نہیں ہے, علم اللہ ہے. قرآن جو ہے وہ علم اللہ ہے, اور اہل بیت کیا ہے؟ ظرف علم اللہ ہے. اللہ کے علم کا ظرف اگر کوئی کائنات میں ہے تو وہ ذات مقدس ائمہ اطہار علیہ السلام ہیں. یہی ذوات ہیں جن کے پاس اللہ کا علم پایا جاتا ہے. اب قرآن اگر ان سے انسان لے گا تو قرآن بتاتا ہے, اس لیے کہ قرآن اپنے اہل کے پاس چلا گیا. اگر ان سے قرآن نہیں لیا اور کسی نااہل سے قرآن لیا تو قرآن انسان حفظ بھی کر لے گا, اسے آیت ولایت کا نہ پتہ چلے گا, اسے آیت بلغ کا نہیں پتہ چلے گا, اسے قرآن کی تفسیر کا نہیں پتہ چلے گا. اس لیے کہ قرآن اس نے اس در سے لیا تھا جو نااہلوں کا در تھا. اگر قرآن کو اہل سے لیا ہوتا تو قرآن بتاتا. اور آج تو دنیا نے ثابت کر دیا عزیزان محترم, اگر کسی کتاب کو آپ دیکھتے ہیں, مثلا قرآن کی مثالیں قرآنی کو لے لیں ہم, قرآن میں سورے بھی ہیں, قرآن میں آیات بھی ہیں, قرآن میں کلمات بھی ہیں, قرآن میں حروف بھی ہیں, قرآن میں نقطے بھی ہیں. اگر قرآن کے سوروں کو سمیٹا جاتا ہے تو آیت بنتی ہے, اور آیات کو پھیلایا جاتا ہے تو سورے بنتا ہے. یا میں ادھر سے چلوں کہ اگر حروف کو پھیلایا جاتا ہے تو کلمہ بنتا ہے, اور کلمے کو پھیلایا جاتا ہے تو جملہ بنتا ہے, اور جملے کے ذریعے آیت بنتی ہے, آیت کو پھیلاتے ہیں سورہ بنتا ہے, سورے کو پھیلاتے ہیں تو قرآن بنتا ہے. یعنی قرآن مجموعہ ہے سوروں کا, قرآن مجموعہ حروف کا, قرآن مجموعہ ہے کلمات کا, قرآن مجموعہ آیات کا. ان سب کو یعنی اگر قرآن کو سمیٹنا ہو تو قرآن آیت میں سمٹتا ہے, آیت جملے میں سمٹتی ہے, جملہ کلمات میں سمٹتا ہے, کلمات حرف میں سمٹتے ہیں, اور حرف نقطے میں سمٹ جاتا ہے, حرف جو ہے نقطے میں سمجھ جاتا ہے. لہذا معصوم فرماتے ہیں جو کچھ قرآن میں ہے وہ سورہ حمد میں ہے, جو کچھ سورہ حمد میں ہے وہ بسم اللہ میں ہے, جو کچھ بسم اللہ میں ہے وہ بائے بسم اللہ میں ہے, جو کچھ با میں ہے وہ اس کے نقطے میں ہے. اور علی یہ کہتے ہیں میں وہ نقطہ ہوں جو با کے نیچے ہے. علی علیہ السلام جو ہے ان کا یہ معروف حدیث ہے, لیکن اسے نتیجہ دینا چاہتا ہوں. عزیزان محترم, ہم نے یہ عقیدہ بنا لیا کہ ہے اور ایسا ہے, اور یہ ہم کیوں نہ بنائیں؟ آپ جانتے تاریخ اٹھا کے دیکھیں, کسی نے آ کے دربار شام میں کہا کہ تم نے سنا علی نے کیا دعویٰ کیا ہے؟ کہنے کیا دعویٰ کیا ہے؟ کہا علی کہتے ہیں کہ میں بائے بسم اللہ کا نقطہ ہوں. کہا اگر علی نے کہا ہے تو پھر وہ ہے, علی نے اگر کہا ہے تو وہ تو ہے. لہذا اب علی نے تو اب اس کے پاس چارہ تو کچھ نہیں رہا, کیونکہ تھا تو دشمن, جانتا تھا علی کی زبان کو. لہذا کہا کہ اگر علی بائے بسم اللہ کا نقطہ ہے تو میں نماز بسم اللہ کو حذف کر دوں گا. یہ آپ سمجھ آیا کہ بسم اللہ نماز میں حذف کیوں ہوئی ہے؟ تاکہ تذکرے علی کو مٹایا جا سکے. اللہ نے محروم کر دیا ہے, لیکن اللہ نے علی کو کمال ایسا دیا ہے کہ سوال آپ سے جو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے بائے بسم اللہ کے نقطہ یعنی با کی زینت کو اللہ تعالیٰ نے علی ابن ابی طالب کو رکھا ہے. یعنی علی کے ذریعے قرآن شروع ہو رہا ہے, وجود علی کے ذریعے. لیکن عزیزان محترم, بائے بسم اللہ پہلے ہے کہ لفظ اللہ پہلے ہے؟ اللہ پہلے ہے یا بائے بسم اللہ پہلے ہے؟ بات وہی ہے جو اتنی دیر سمجھا رہا ہوں کہ معرفت اگر حاصل کرنی ہے پہلے امام کی کرنی ہوگی پھر خدا کی کرنی ہوگی. یعنی علی کی معرفت کرو پھر اللہ تک پہنچنا ہوگا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد کی ذات کو. اب یہاں لہذا اب یہاں پر کوئی کج ذہن یہ نہ کہہ دے کہ علی کو بڑھا دیا. اور کیوں کہتے ہیں لوگ
جن کے سینے زیق ہوتے ہیں وہ اس تذکرے کو سن کر کہتے ہیں کہ بھائی ہم علی کو سب مانتے ہیں لیکن اللہ پہ نہیں بڑھانا چاہیے، اور یہ واقعی بھی حرام ہے۔ لیکن ظاہری طور پہ آپ دیکھیں یہاں پہ اللہ نے اگر مقدم اللہ نے کر دیا تو ہم کیا کریں؟ لیکن مقدم ہو جانا اس بات کی دلیل تو نہیں بن جاتی ہے کہ علی اللہ پر فضیلت رکھتا ہے۔ نہ کوئی شیعہ اس بات کا قائل ہے، نہ کوئی مومن اس بات کا قائل ہے۔ یہ سب ڈھونگ ڈھکوسلا ہے جو ہم پر تہمتیں لگائی جاتی ہیں۔ ہم سے سوال کیا ہے تو جواب بھی ہم سے لو۔ اگر ہم علی کو بائے بسم اللہ کا نقطہ مانتے ہیں، ذکر خدا کو بعد مانتے ہیں، تذکرہ علی کو پہلے مانتے ہیں، تو اس کی وجہ بھی سن لو۔ ہم سوال تم سے کرتے ہیں، جواب تم ہم کو دے دو کہ نماز فضیلت رکھتی ہے کہ وضو فضیلت رکھتا ہے، تو ہر مسلمان یہی کہے گا کہ نماز فضیلت رکھتی ہے، تو پھر اللہ نے وضو کیوں پہلے رکھا؟ پھر وضو پہلے کیوں رکھا؟ کہا پہلے اس لیے رکھا ہے پہلے طہارت حاصل کرو پھر نماز پڑھو۔ بس خدا چاہتا یہ ہے پہلے ذکر علی سے اپنی زبانوں کو پاک کر لو پھر میرا نام جاری کرو۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ ہر چیز کا مقدم ہو جانا اس بات کی دلیل نہیں ہے۔ اس لیے مثال میں نے سورج کی دی تھی، کرن پہلے آتی لیکن سورج پہ فضیلت نہیں رکھتی، وہ سورج پہ ولایت نہیں رکھتی، سورج اس کا ولی ہوتا ہے۔ علی اللہ کا ولی نہیں ہے، اللہ علی کا ولی ہے۔ لہذا ہم سے یہ جو باتیں ابھی میں کہیں مجلس پڑھ رہا تھا وہاں پہ کافی اہل سنت نے مجھ سے کہا کہ مولانا یہ جو کہتے ہیں کہ ہم محمد و آل محمد کو بڑھا دیتے ہیں اللہ اور رسول پر، تو آپ اس کا کوئی جواب دے دیے گا، ان کو پتہ بھی نہ چلے کہ آپ ان کو جواب دے رہے ہیں۔ تو اللہ نے اسی وقت، یہ اس سے پہلے میں نے کبھی نہیں پڑھا تھا، یہ بھی پڑھ کے آیا ہوں، خود بخود ذہن پہ جواب آیا۔ میں نے کہا دیکھیں ہم اپنے بچوں کو، آپ ہمارا کوئی بھی بچہ ہو، چھوٹا بچہ جس نے ابھی زبان ہلانا سیکھی ہو، اس سے اگر آپ کہے بیٹا درود پڑھ دو، جب وہ درود پڑھتا ہے تو درود پڑھتا اللہم صلی علی محمد و آل محمد، میں نے کہا اصل میں وہ درود نہیں پڑھتا ہے، وہ اپنے عقائد کا اعلان کر رہا ہوتا ہے۔ پہلے اللہ کا تذکرہ کرتا ہے، پھر رسول کا کرتا ہے، پھر آل رسول کا کرتا ہے۔ ہمارے یہاں سسٹم ہی یہ ہے کہ پہلے اللہ ہے، اس کے بعد رسول ہے، اس کے بعد آل رسول ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ تو یہ زمانے نے تاکہ ہم علی کا تذکرہ کرنا چھوڑ دیں، زمانہ ہم سے یہ چاہتا ہے۔ لیکن عزیزان محترم، علی علیہ السلام کی ذات یقیناً ہدایت والی ہے۔ تو یہاں پر ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم کہ یقیناً ہے بھی علی علیہ السلام سے، اور میں نے کل عرض کیا تھا یا پرسوں کی مجلس میں، میرا کل کی مجلس میں، کہ اگر علی کی ولایت رکھتے ہیں، جب پھول کسی کے ساتھ رہتا ہے تو اپنا سر چھوڑ جاتا ہے۔ تو پھر اگر ہم اپنے زندگیوں میں غور کریں کہ ہماری جو محفلیں ہوتی ہیں وہ غیر علی والوں سے مختلف کیوں نہیں ہوتی؟ ہماری شادیاں کیوں مختلف نہیں ہوتی؟ ہماری میتیں مختلف کیوں نہیں ہوتی؟ ہماری سالگرہیں مختلف کیوں نہیں ہوتی؟ کیوں نہیں ہوتی؟ ہم نے اگر ان کے پاس وہ چیز نہیں ہے جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہے، اگر علی ابن ابی طالب سے وابستہ ہیں ان کی تعلیم سے، تو چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، کہتے ہیں ہمارا شیعہ محب وہ ہوتا ہے جس کو کردار اور رفتار سے وہ پہچانا جاتا ہے، جو عقل ہے۔ اور عزیزان محترم حقیقت بھی یہی ہے۔ اگر آپ سے میں ایک سوال کروں کہ کسی کو آپ کو پہچاننا ہو، شعور پہچاننا ہو اس کا، تو آپ دیکھ لیجئے کہ وہ کس قسم کی سیڈیز کا کلیکشن رکھتا ہے، کس قسم کی وہ کتابیں پڑھتا ہے، کیسے لوگوں میں اٹھنا بیٹھتا ہے، سوالات وہ کیسے کرتا ہے، اس سے اس کی علمی کیفیت کا اندازہ ہو جائے گا، اس کے ذہنی شعور کا اندازہ ہو جائے گا۔ اس کے آپ بیڈ روم میں چلے جائیں، اس کی آپ لائبریری میں چلے جائیں، اس کے آپ دوستوں سے مل لیں، تو وہاں سے شعور کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ کس قسم کا شعور رکھتا ہے۔ اس کی کلیکشن، جس چیز کا، کپڑے کے کلیکشن سے اندازہ ہو جائے گا، کتابوں کے کلیکشن سے اندازہ ہو جائے گا، چیزوں کے کلیکشن سے اندازہ ہو جائے گا، رنگ کے کلیکشن سے اندازہ ہو جائے گا، سوال کے انداز سے اندازہ ہو جائے گا۔ اس لیے امیر المومنین کہتے ہیں کہ سوال نصف علم ہے، یعنی سوال کرنے والا یہ بتاتا ہے کہ میں کتنا جاننے والا ہوں۔ لہذا کسی فرد کو اگر دیکھنا ہے تو اس کی ذاتی چیزوں کو جا کر دیکھ لیجئے، تو اس سے اس کے شعور کا اندازہ ہوتا ہے۔ اب اگر کسی قوم کو دیکھنا ہے تو من حیث قوم اسے دیکھ لیجئے کہ وہ قوم کن چیزوں کو پسند کرتی ہے۔ اگر اچھی چیزوں کو پسند کر رہی ہے تو وہ قوم باشعور ہے، اور اگر غلط چیزوں کی طرف جا رہی ہے تو قوم بے شعور ہے۔ لہذا قوم کا بھی معیار اسی طرح سے ہے جیسے ایک فرد کا معیار ہے۔ اور یہاں پر افسوس کے ساتھ میں نے ایک جگہ
مجلس میں اور بھی پڑھ چکا ہوں، وہاں میں نے عرض کیا، میں نے کہا دیکھیں اگر تشیع میں پوچھا جائے، ایک مثال دے رہا ہوں تاکہ صرف ہم سوچیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. اگر آپ جا کے، کیونکہ باقاعدہ کسی نے ریسرچ کی تھی کراچی سٹی کے اوپر، اس نے ایک بک شاپ پہ، کئی بک شاپس پہ گیا اور اس نے جا کر پوچھا یہ بتاؤ سب سے زیادہ بکنے والی کتاب کون سی ہے؟ تو جو جواب آیا عزیزان محترم، اس سے ہمیں اپنے شعور کا اندازہ ہو جائے گا. نہج البلاغہ نہیں تھی، قرآن نہیں تھا، صحیفہ سجادیہ نہیں تھی، نہ کوئی تفسیر کی کتاب تھی، نہ کوئی حدیث کی کتاب تھی. کون سی کتاب تھی؟ جنتری. جنتری وہ کتاب ہے جو سب سے زیادہ بکتی ہے. تو اس کے معنی ہمارا اپنا علمی شعور کہاں تک ہے؟ یعنی ہم اب تک جنتر منتر کے چکر میں کہ کسی طرح، حقیقت یہ ہے کہ یہ عمل اور عملیات میں ہم بہہ گئے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں یہ کر لیں گے یوں ہو جائے گا، یوں کر لیں گے یوں ہو جائے گا. عزیزان محترم، رزق و روزی میں ایسا نہیں ہوتا یہ عمل کیا تو رزق بڑھ جائے گا، وہ عمل کیا گھٹ جائے گا. رزق و روزی کا تعلق کردار اور رفتار سے ہوتا ہے. اگر انسان حسن سلوک سے پیش آئے گا، صلہ رحمی کے ساتھ پیش آئے گا، روایتیں یہ بات کہتی ہیں کہ اگر تم حسن سلوک کرو گے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو گے، عزیزوں کے ساتھ کرو گے تو اللہ تمہارے رزق میں اضافہ کر دے گا. اگر لوگوں کے حق غصب کرو گے اللہ تمہارے رزق تنگ کر دے گا. لہذا عزیزان محترم، اگر انسان چاہتا شعور ہے تو اپنے کردار کو بدلنا ہوگا، عملیات سے نکلنا ہوگا. کردار کو تبدیلی لانی ہوگی، رفتار میں تبدیلی لانی ہوگی، گفتار میں تبدیلی لانی ہوگی. جو شریعت کے پیمانے ہیں ان پہ عمل کرنا ہوگا. منوسیت جو ہوتی ہے وہ انسان کی رنگوں کے ذریعے نہیں آتی ہے، دھاگوں کے ذریعے نہیں آتی ہے، خدا کی معصیت کر کے آتی ہے، بے نمازی بن کر آتی ہے، جھوٹ بول کر آتی ہے، والدین کی توہین کر کے آتی ہے. کائنات میں اگر کوئی فرد والدین کا دل دکھاتا ہے، وہ قرآن سر پر رکھ کر بھی دعا کرے اس کی زندگی برکت نہیں آ سکتی. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر، اس لیے کہ وہ حق والدین ہے. تو عزیزان محترم، انسان کتابیں پڑھے، وہ کتاب جو علمی کتابیں ہوں. اب اس میں نے تو صرف اشارہ کیا، لیکن اب پلٹ کر دیکھ لیں کہ ہم نے کتنی مرتبہ نہج البلاغہ پڑھ لی ہے، کتنی مرتبہ صحیفہ پڑھ لیا ہے، رسالت الحقوق پڑھ لیا ہے. قرآن، یعنی یہ ہم اگر پڑھتے رہیں تو سال گزر جائے گی، 4-5 کتابیں مشکل سے ختم ہو پائیں گی. یعنی کیونکہ ان میں اتنا مواد ہے. انسان غور کرے امیر المومنین کے خطبات پہ، ان کے نام، ایک چھوٹے چھوٹے کلمہ قصار پر، تو انسان کی زندگی تبدیل ہو سکتی ہے. اور یہ وہ چیز ہے عزیزان محترم، یہ وہ چیز ہے کہ دشمن ہم سے وہ چوری کر کے بیان کرتا ہے بغیر نام لیے. کتنی خیانت علمی کہ وہ نام نہیں لیتا میں کس کا قول پڑھ رہا ہوں اور ایسے بیان کرتے ایسے خود کہہ رہا ہے. قول وہ نہج البلاغہ کا ہوتا ہے، قول کسی نہ کسی امام کا ہوتا ہے، کیونکہ وہاں پہ تو کورا ہے، لٹھا، وہاں کچھ نہیں ملتا. کسی نے مجھ سے سوال کیا، کسی نے سوال یہ کیا، کہا کہ آپ کے پاس دلیل کیا ہے کہ علی جو تھے سب سے زیادہ فضیلت رکھتے تھے؟ میں نے کہا میرے پاس دلیل کے پوری نہج البلاغہ پیش نہیں کروں گا، میں نہج البلاغہ پہلا خطبہ دے دیتا ہوں. اتنے خلفاء گزر گئے، اگر سب کا ملا کر ایک خطبہ توحید پر علی جیسا لے آؤ تو میں علی کو ماننا چھوڑ دوں گا. اس لیے علی کا کلام یہ بتاتا ہے کہ اللہ نے علی کو علی بنایا ہے. علی کی گفتار یہ ہوتی ہے کہ اللہ نے علی کو علی بنایا ہے. علی بلندیوں کا نام ہے، پستیوں کا نام نہیں ہے. اللہ نے علی کی زبان کو بھی علی بنایا ہے، رفتار کو بھی علی بنایا ہے، گفتار کو بھی علی بنایا ہے، اور جو علی سے وابستہ ہو جاتا ہے اس کو بھی اللہ نے علی بنایا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات پر. دنیا پستیوں میں جب گر گئی، دیکھیں یہ میں اپنی جیب سے دلیل نہیں دے رہا، قرآن نے ہی کہا. جب لوگوں نے قرآن کا انکار کیا تو قرآن نے کہا فاتو بے سورت، تم اس قرآن کا انکار کرتے ہو، اس جیسا سورہ بنا لاؤ. جب تم اس جیسا سورہ نہیں بنا لاؤ گے، اس کے معنی یہ قرآن فضیلت رکھتا ہے. اگر کوئی علی جیسا کلام لے کر نہ آ سکے تو اس کے معنی پتہ چل جائے گا کسی کا کوئی ایسا کلام تھا نہیں کہ تاریخ اسے محفوظ کرتی. یہ علی کا کلام ایسا تھا جس کو تاریخ نے محفوظ کر لیا. اب کیونکہ ان کا تاریخ محفوظ نہیں ہو سکا اور علی کا محفوظ ہو گیا، اب یہ علی سے جلن ہے. کہتے نہج البلاغہ غلط ہے، سید رضی نے لکھی ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ جس مکتب کا عالم اتنا فاضل ہو جائے جو نہج البلاغہ تحریر کر لے تو اس کا مولا کیسا ہوگا. صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. یعنی کہ اگر کوئی صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر.
جب کہ یعنی کہ یہ تو اپنے اوپر اور ستم ہے کہ ایک تم غلام علی کی جب نہج البلاغہ ہی نسبت دے رہے ہو، تو جب غلام علی ایسا ہے چلو اسی سے مقابلہ کر لو، ہم تو اس کو علی کی کتاب سمجھتے ہیں، لہٰذا عزیزان محترم دنیا عاجز ہے، علی کے نہ کلام کا مقابلہ ہو سکی ہے، نہ علی کے رفتار کا مقابلہ ہے، نہ علی کے گفتار کا، نہ کردار کا، لیکن جب مقابلہ نہیں دنیا کر سکتی ہے پھر دنیا تیر و تلوار کے ذریعے آتی ہے، پھر دنیا طاقت کا مظاہرہ کرتی ہے۔ جب اہل بیت کا نہ علم سے مقابلہ کر سکے، نہ زہد سے مقابلہ کر سکے، نہ تقوی کا مقابلہ کر سکے، تو اہل بیت کو انہوں نے ظلم کرنا شروع کیا۔ کل سے مصائب شروع ہوں گے کہ رسول اللہ کی آنکھ بند ہوتے ہی مصائب شروع ہوئے ہیں۔ کربلا تو بہت دیر میں ہوئی ہے، کسی نے یہی تو لکھا تھا کہ کربلا اصل میں سقیفہ وہ مقام تھا کہ جہاں پر حسین کے قتل کی بنیاد رکھ دی گئی تھی۔ بنیا عزیزان محترم وہاں پر بنیاد رکھ دی گئی تھی، کربلا تو بہت بعد میں ہوئی ہے، اور اہل بیت پہ ظلم کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اور کیسا ظلم ہوا عزیزان محترم، یہ ظلم اس حد تک ہوا ہے کہ ہمارا امام جب مدینے پہنچتا ہے تو آپ جانتے ہیں جو غیرت مند افراد ہوتے ہیں وہ ایک دم لوگوں سے اپنی بات بیان نہیں کر سکتے۔ ایک مرتبہ امام کہتے ہیں کہ اس قافلے کو مدینے کے باہر روک دو کیونکہ میں بتا نہیں سکتا میرے ساتھ کیا ہوگا۔ زینب علیہ مقام کہتی ہے کہ بیٹا سجاد اس قافلے کو رکوا دو، اس لیے کہ میں سامنا نہیں کر سکتی اہل مدینہ کا، میں کیسے بتاؤں گی کہ میں ردا ہوئی تھی، میں کیسے بتاؤں گی کہ مجھے اسیر کیا گیا تھا، لہٰذا پہلے مقدمے کے طور پہ بیان کر دو کہ ہم واپس آ گئے ہیں۔ لہٰذا بشیر کو بلایا جاتا ہے، امام بلاتے کہتے بشیر تو شعر کہہ لیتا ہے، کہتا ہاں مولا میرا باپ بھی کہتا تھا، کہنے ہاں تیرا باپ کہتا تھا، کہا جا کے ہماری سنانی سنا دے۔ بس بشیر جاتا ہے اور مدینے میں اعلان کرتا ہے کہ حسین کا قافلہ واپس آ گیا۔ بس اس حسین کا قافلے کا آنا تھا کہ ہر در و کھڑکی کھلنے لگا، لوگوں کا مجمع آنے لگا، سب نے کہا تو کس کی سنانی لایا ہے؟ کہا میں حسین کی سنانی لایا ہوں۔ کہا حسین کا قافلہ کہاں پر ہے؟ کہا مدینے کے باہر منتظر ہے، جسے بھی چلنا مدینے کے باہر چلے۔ ایک مرتبہ ایک غلام دوڑتا جاتا ہے، فرزند علی کے پاس جاتا ہے، فرزند علی محمد حنفیہ جو کہ پہلوں سے اپاہج تھے ان کے پاس جاتا ہے، کہتا ہے آقا آپ کے بھائی کا قافلہ آ گیا ہے لیکن قافلہ باہر رکا ہے، اگر آپ چلنا چاہیں تو باہر چلے۔ جناب محمد حنفیہ سوار ہوتے ہیں، گھوڑے پہ سوار کیا جاتا ہے، اب یہ قافلے کی زیارت کو جاتے ہیں۔ مقام پہ جب پہنچتے ایک مرتبہ دور سے جب سیاہ علم دیکھتے ہیں، سیاہ پرچم دیکھتے ہیں، سیاہ لباس دیکھتے ہیں، سیاہ ماریاں دیکھتے ہیں، ایک بڑے دل پکڑ کر کہتے خدا خیر کرے میرے بھائی کی، خدا خیر کرے میرے حسین کی۔ قریب پہنچے، جیسے قریب پہنچے تو ایک شخص سے پوچھتے ہیں، ایک شخص یہ میرے حسین کی سنانی لایا ہے، یہ بتا میرا حسین کہاں پر ہے، میرے حسین ساتھ کیا ہوا؟ کہ حسین قتل کر دیے گئے، عباس قتل کر دیے گئے۔ کہ اہل بیت کا کیا ہوا؟ کہ اہل بیت اسیر کیے گئے۔ بس حسین کی قربانی کا سننا تھا، اہل بیت کی اسارت کا سننا تھا، یہ محمد حنفیہ کا ضعف تھا، یہ ان کا جگر تھا کہ سنتے ہی وہ گھوڑے سے ڈلک گئے۔ میں کہوں گا محمد حنفیہ آپ مرد بھی ہے اور سنا بھی ہے، زجلے زینب کی خبر لینا کہ زینب نے کیسے دیکھا ہوگا اپنے بھائی کا پامال لاشا، اپنے بھائی کا نیزے پہ سر قلم ہوتے دیکھا ہے۔ زینب کی تو خبر لے لے، زینب اسیر ہو کر آئی ہے۔ عزیزیں جب غش میں آ جاتے ہیں امام سجاد اپنی آغوش میں لیتے ہیں اور امام ان کے اوپر پانی ڈالتے ہیں، ایک مرتبہ غش سے افاقہ ہوتا ہے، پھر امام سوال کرتے ہیں، کہتے یہ بتاؤ میرے بھائی کو کیسے قتل کیا گیا، میرے بھائی کو کیسے شہید کیا گیا؟ ایک مرتبہ کہا کہ چچا جان میرے بابا کو 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کیا گیا۔ پشت گردن سے لفظ جو چچا سنا، کہا بیٹا یہ تو چچا کیوں کہہ رہا ہے؟ کہا چچا جان میں آپ کا سجاد ہوں، یہ سننا تھا۔ ایک مرتبہ محمد حنفیہ طرف گئے، کہا میرا سجاد تو جوان گیا تھا اور 1 سال میں بوڑھا کیسے ہو گیا؟ کہا چچا جان آپ کو میں نے بتایا نہیں ہے، ہم بازاروں میں بھی گئے، درباروں میں بھی گئے، ارے بےردا بوبیوں کے ساتھ یہ سجاد بوڑھا ہو گیا ہے، بس یہ سننا تھا۔ ایک مرتبہ آغوش میں لے لیا، جیسے ہی گلے سے لگایا، کہا چچا جان
نے تازیانے مارے، کہا تمام راستے چچا میں تازیانے کھاتے آیا ہوں۔ یہ وہ امام ہے عزیزو جو 40 برس روتا رہا۔ مدینے میں جب بھی کسی جوان پہ نظر پڑتی تھی تو ہائے علی اکبر کہہ کے روتے تھے، کسی بچے پہ نظر پڑتی تھی ہائے قاسم کہہ کے روتے تھے، کسی کی آغوش سے بچہ دیتے تھے علی اصغر کو دیکھ کے روتے تھے۔ ایک مرتبہ کنیز کہتی ہے میں جب بھی امام کے لیے پانی لاتی ہوں، وضو کے لیے جب بھی پانی لاتی ہوں، امام پانی کو دیکھ کر اتنا گریا کرتے تھے کہ پانی مضاف ہو جاتا تھا، وہ پانی پھینکتی تھی پھر دوبارہ پانی لاتی تھی، پھر امام اتنا گریا، اس لیے امام اس پانی کو دیکھ کر کہتے ہوں گے اے پانی تیرے لیے میرا اصغر تڑپا ہے، اے پانی تیرے لیے میرا اکبر تڑپا ہے، میرے باپ کو ذبح کیا گیا۔ عزیزو یہی وجہ تھی کہ جب بھی امام بازار میں جاتے تھے تو امام سے گوشتوں پہ پردہ ڈالا جاتا تھا۔ ایک مرتبہ منہال نے پوچھا مولا شہادت تو آپ کے لیے سعادت کی بات ہے، اتنا گریا کیوں فرماتے ہیں؟ تو امام نے کہا منہال تم نے مجھ سے انصاف نہیں کیا، یعقوب کا ایک فرزند یوسف آنکھوں سے اوجھل ہوا تھا، قتل نہیں کیا گیا تھا، یعقوب جانتے تھے تو انہوں نے اتنا گریا کیا تھا کہ ان کی آنکھیں سفید ہو گئی۔ اے منہال میں نے اپنے بابا کا پامال ایسا دیکھا ہے، میں نے اپنے بھائی کا سیدھا سینہ دیکھا ہے، میں نے اپنے چچا کے کٹے بازو دیکھے، ارے میرے 72 یوسف میرے سامنے قتل ہو گئے، تو کہتا میں گریا نہ کرو۔ الا لعنت اللہ القوم الظالمین۔ خدا ہماری اس قلیل عبادت کو قبول فرما۔ ماتم حسین۔